محترم ناظرین السلام علیکم۔ کہاں مر گئی ہے تو؟ کتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، سنائی نہیں دیتا کیا؟ بہری ہو گئی ہے کیا؟ وہ اندر سے چلاتے ہوئے باہر آئی اور مجھے دیکھتے ہی پاؤں سے ٹھڈا مار کے کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ بات سننے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ چل جا، اٹھ میرے لیے ایک گلاس پانی کا لے آ، گرمی سے برا حال ہو گیا ہے۔ میں جو صحن کی صفائی کرنے میں مگن تھی، اس کے ٹھڈا مارنے کی وجہ سے دور جا گری۔ میں نے فوراً سے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں لے کر آتی ہوں۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی تھی، کام کر رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی کچن میں آئی، جلدی جلدی گلاس میں پانی بھرا اور لا کر اسے تھما دیا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں اور بدن کانپ رہا تھا۔ پانی پی کر اس نے گلاس میرے منہ پر مارا، کہا، چل جا صفائی کر، کتنی دیر لگاتی ہے؟ ذرا سا کام کرنے کو کہہ دوں، آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے۔ معمول کی طرح مجھے باتیں سنا کر وہ اندر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نے دکھ بھری نگاہوں سے ایک بار اسے دیکھا۔ یہ تو روز کا تماشا بن گیا تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی بات پر وہ مجھے ذلیل کرتی اور پھر بیٹھ کر میرا تماشا دیکھتی۔ یہ کر کے اسے نہ جانے کون سی خوشی ملتی تھی۔ 2 دن بعد اس کے میکے والے کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس کے بھائی بھابھی جو دوسرے شہر میں رہتے تھے، اب اس قصبے میں شفٹ ہو رہے تھے، اس لیے کچھ دن ہمارے گھر میں ہی رکنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں کچھ خاص جگہ نہیں تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ چھوٹا سا گھر تھا۔ ہم 8 لوگوں کے لیے یہاں پر رہنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پہلے ہی گھر میں جگہ بہت کم تھی، اوپر سے وہ لوگ بھی آ رہے تھے، تو ہم سب کہاں پر رہیں گے؟ یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ حالانکہ میری ستیلی ماں کے یہاں پر اور بھی رشتہ دار تھے، وہ چاہتے تو وہاں پر بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ لوگ یہیں پر رہنے آ رہے تھے۔ ستیلی ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پورے گھر کی اچھے سے صفائی کر دے۔ اگر گھر میں ایک ذرا سی بھی مٹی نظر آئی تو تمہارا حال برا کر دوں گی۔ میں سخت گرمی میں باہر کام کر رہی تھی۔ اسی وقت اندر سے دادی کی آواز آئی، امبرین مجھے کھانا بنا دے، مجھے دوائی کھانی ہے، کب سے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے دادی کو وہیں سے کہا، جی ٹھیک ہے، میں پہلے صفائی کر دوں، اس کے بعد کھانا بنا دوں گی۔ لیکن وہ وہیں سے چلا کر کہنے لگی، نہیں، صفائی بعد میں کرنا، پہلے کھانا بنا کر دے۔ تیری ماں تو کچھ بھی بولتی رہتی ہے اور تو آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں کو مانتی ہے۔ میں اس گھر کی بڑی ہوں، تیری اتنی جرت کہ تو میرا حکم ٹالے گی؟ دادی بھی ستیلی ماں سے کم نہیں تھی، لیکن دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ اس کی وجہ سے ہمیشہ میں پستی رہتی تھی۔ ابھی بھی جب دادی مجھے کھانا بنانے کو کہہ رہی تھی تو ستیلی ماں اندر کمرے سے باہر آئی اور کہنے لگی، پہلے تو صفائی کرے گی، اس کے بعد ہی اس بڑھیا کے لیے کھانا بنانے گی۔ میں تو ان دونوں کے درمیان میں بالکل پھنس کر رہ گئی تھی۔ دادی اندر سے باہر آ گئی اور ستیلی ماں کو کہنے لگی، تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ تیرا گھر ہے یا تیرا راج چلے گا اس کے اوپر؟ یہ میرا گھر ہے اور یہاں پر صرف میرا ہی حکم چلتا ہے۔ جا کر اندر بیٹھ جا، جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ وہ دونوں آپس میں زور سے بحث کرنے لگیں۔ صحن کی دیوار چھوٹی تھی، ذرا سی آواز بھی آس پڑوس میں جاتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح جب دونوں نے بحث شروع کی تو آس پڑوس کی عورتیں دیوار سے جھانک کر مفت کا یہ شو دیکھنے لگ گئی تھیں۔ میں نے بمشکل دادی اور ستیلی ماں کو خاموش کروایا اور کسی نہ کسی طرح سے انہیں اندر لے گئی۔ یہ کرنا بہت مشکل کام تھا، میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس وقت گھر پر میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے انہیں روکنا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آتی۔ میں نے کچن میں آ کر جلدی جلدی دادی کے لیے کھانا بنایا اور پھر صحن کی صفائی وغیرہ کرنا شروع کر دی۔ ابھی مجھے گھر بھر کے کپڑے بھی دھونے تھے۔ دونوں ہمیشہ میرے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کرتی ہی رہتی تھیں۔ میرے 3 ستیلے بہن بھائی تھے اور میری ایک پھپھو بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھی اور حد سے زیادہ زبان دراز بھی۔ ان کی زبان کے آگے تو گویا خندق تھی، ہر کوئی ان سے دور ہی بھاگتا تھا۔ میرے گھر میں موجود ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے مجھے تکلیف پہنچانے کا باعث بنتا ہی تھا۔ ہم قصبے میں رہتے تھے اور یہاں ٹوٹے پھوٹے مکان بنے ہوئے تھے۔ ان کچے پکے مکانوں میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا حد سے زیادہ مشکل کام ہو گیا تھا۔ ہم نے گھر میں کچھ جانور پال رکھے تھے۔ بھینسوں کا دھیان بھی میں ہی رکھتی تھی۔ انہیں چارہ ڈالنا، ان کی صفائی کرنا اور ان کا دودھ وغیرہ نکال کر قصبے میں بیچنا، یہ سب میرا ہی کام تھا۔
گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ ابا ایک مزدور تھے، ان کی بہت ہی معمولی سی کمائی ہوتی تھی جو میری ستیلی ماں اپنے پاس رکھتی تھی۔ گھر میری ستیلی ماں کے حساب سے ہی چلتا تھا۔ دادی شور تو بہت کیا کرتی تھی، لیکن اصل میں دادی کا کوئی حکم یہاں سنا نہیں جاتا تھا، اس لیے دادی، پھپھو اور ستیلی ماں تینوں ہی مجھ پر چلاتی تھیں اور مجھ پر ہی حکم چلتے تھے، کیونکہ میں کمزور تھی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ خاموشی سے سب کی بات ماننا میری مجبوری تھی، ورنہ کیا بتا یہ لوگ دھکے دے کر مجھے اس گھر سے ہی نکال دیتے۔ اماں کی زندگی میں بھی دادی اور اماں کی کبھی نہیں بنی تھی۔ دادی کو اماں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، جیسے تیسے اماں نے گزارا کیا، لیکن ان کی وفات کے بعد میری زندگی گویا جہنم بن گئی تھی۔ میں صرف 10-11 سال کی تھی جب اماں کی وفات ہو گئی۔ ابا نے 2 مہینے بعد ہی جا کر دوسری شادی کر لی تھی۔ ستیلی ماں مجھ پر خوب ظلم کرتی، یہاں تک کہ اس نے میری پڑھائی بھی چھڑوا دی تھی۔ میں قصبے کے ایک ہی سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پہلے بھی گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، کیونکہ پھپھو اور دادی پورا دن بیٹھ کر چارپائی توڑتی اور کام مجھ سے کرواتی تھیں۔ ابا جان تو یہ سب دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے تھے، اور اب تو ان کے ساتھ ستیلی ماں سے بھی مل گئی تھی۔ سب مل کر مجھے خوب ذلیل کرتے اور تکلیف دیتے۔ میں جو پہلے صحن میں بستر ڈال کر سوتی تھی، اب ستیلی ماں نے میرا بستر جانوروں کے باڑے میں ڈلوا دیا تھا اور کہا اب سے تم وہیں پر سویا کرو گی۔ میں بہت زیادہ روئی، ان کی منتیں کی کہ میں وہاں کیسے سوؤں گی، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی۔ دادی اور پھپھو تو مجھے ویسے بھی کمرے میں سونے نہیں دیتی تھیں، وہاں پر میرے ستیلے بہن بھائیوں نے سونا شروع کر دیا تھا۔ اس گھر میں کسی بھی کونے پر میری کوئی جگہ نہیں تھی، حالانکہ گھر کے سارے کام کاج میں ہی کیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود کسی کے دل میں میرے لیے ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ میرے ستیلے بہن بھائی جب بھی سکول جاتے، انہیں دیکھ کر تو مجھے بہت رونا آتا تھا۔ میں بھی تو سکول جانا چاہتی تھی، کیا میری عمر تھی گھر میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کرنا کی؟ پڑھائی کرنا میرا حق تھا، لیکن مجھ سے میرا بستہ اور کتابیں چھین لی گئی تھیں۔ مجھے پڑھنے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ جب بھی وہ لوگ پڑھتے تو میں حسرت بھری نگاہوں سے صرف ان کی قسمت دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ سب، اور ایک میں تھی جسے یہاں پر کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ پورا دن جانوروں کی طرح سب کے لیے کام کاج کیا کرتی، کھانا بناتی، گھر کی صفائی وغیرہ کیا کرتی۔ اس کے بعد بھی میرے حصے میں بچی ہوئی سوکھیاں روٹیاں ہی آتی تھیں۔ کبھی ابا سے شکوہ کرنے کا سوچا بھی تو ان کا غصہ دیکھ کر میری زبان خود بخود بند ہو گئی تھی۔ وہ تو اماں کے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، صرف ستیلی ماں کی ہی بات مانتے تھے۔ دادی اور پھپھو بھی میرے بارے میں نہیں سوچتی تھیں، کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی میں نے دادی کو کھانا بنا کر دیا تھا، اس کے بعد مجھے سب کے لیے کھانا بنا کر تیار کرنا تھا۔ جب بھی گھر میں کچھ ختم ہو جاتا تو میرے اوپر ہی الزام لگایا جاتا کہ میں نے ضائع کر دیا ہے، اور پھر ستیلی ماں یہ الزام لگا کر مجھے خوب سارا مارتی اور کہتی کہ روز روز راشن نہیں لایا جا سکتا، تیرے باپ کی کوئی فیکٹری نہیں ہے جو تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں تو کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرتی تھی، ہر چیز بہت ہی سنبھال کر استعمال کرتی تھی۔ لیکن گھر پر اتنے زیادہ کھانے والے لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے خرچہ تو ہونا ہی تھا۔ اس میں اب میرا بھلا کیا قصور تھا؟ لیکن قصور وار تو آخر میں ہی ٹھہرائی جاتی تھی۔ 2 دن پہلے کی ہی بات ہے، ستیلی ماں نے مجھ سے کہا کہ چائے بنا دو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ میں کچن میں آئی تو دیکھا چینی ختم تھی، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پر میں نے چینی رکھی دیکھی تھی، اور جب جا کر میں نے ان سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے ایک زوردار لات ماری اور کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہر وقت یہی بولتی رہتی ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے، تیرے منہ سے صرف یہی لفظ نکلتا ہے، کہاں کی تو نے چینی، بتا مجھے۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر صحن میں لے آئی۔ میں روئی چلی جا رہی تھی کہ میرے بال چھوڑ دو، میرے بال چھوڑ دو، لیکن وہ مجھے گھسیٹ رہی تھی۔ اندر سے دادی آوازیں سن کر باہر آئی اور کہا دوبارہ سے تماشا لگا دیا ہے، اب کیا ہے، سونے نہیں دے گی کیا مجھے تو؟ ستیلی ماں نے کہا ارے کیسے سونے دوں، یہاں تو چور بھرے پڑے ہیں، پرسوں تو چینی لے کر آئے تھے اور اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے، کس نے لی ہے چینی؟ میں جانتی تھی کہ یہ کس کا کام ہے۔ میری ستیلی بہن جو مجھ سے شدید ترین نفرت کیا کرتی تھی، اکثر وہی چیزیں
کو چھپا دیتی، جس کی وجہ سے مجھے باتیں سننا پڑتی اور مجھ پر ہی چوری کا الزام لگتا تھا۔ اور پھر اس نے مجھے صحن میں اتنا برا مارا کہ میں کئی گھنٹے تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی اٹھ کر گھر کے کام کاج تو مجھے ہی کرنے تھے۔ ابھی تک میرے زخموں میں شدید درد تھا، اس حال میں بھی مجھ سے گھر کے کام کاج کروائے جا رہے تھے۔ اگر کبھی مجھے بخار چڑھ جاتا تو بے شک میں جتنا بھی بخار میں تڑپتی رہتی، ایک گولی تک مجھے نہیں دی جاتی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھانا تو بہت دور کی بات تھی، بلکہ میں تو اپنا دکھ درد کسی سے کہہ بھی نہیں پاتی تھی، کیونکہ اس سب کو ڈرامے بازی اور نہ جانے کس کس چیز کا نام دے دیا جاتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر جینے کی امید ختم ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ ہمیشہ نماز ادا کرتی تھی۔ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ 5 وقت نماز پڑھا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو، اور میں وہی سب کر رہی تھی۔ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی کہ مجھے ان ظالموں سے نجات دلا دے، ان کے دل میں رحم ڈال دے، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میری مصیبت بھرے دن تو اب اصل میں شروع ہونے والے ہیں۔ 2 دن بعد جب میری ستیلی ماں کے گھر والے رہنے کے لیے آئے تو انہوں نے گویا میرا جینا ہی حرام کر ڈالا تھا۔ میں پورا دن کام میں مشغول رہتی تھی، وہ لوگ بھی انہی کی طرح تھے، کسی نہ کسی بات کو لے کر میری جھوٹی شکایتیں لگاتے ہی رہتے تھے۔ ان کی بھابھی نے مجھ سے کہا کہ مجھے چائے بنا کر دو۔ میں نے انہیں 2 منٹ انتظار کرنے کا کیا کہہ دیا کہ انہوں نے آسمان سر پر اٹھا دیں اور کہا کہ یہ لڑکی تو ہمیں بوجھ سمجھتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ حالانکہ میں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی تھی، مگر ستیلی ماں نے جب یہ سنا تو مجھے سب کے سامنے صحن میں بٹھا کر خوب مارا۔ میرے ابا ایک سائڈ پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ میں روئے چلی جا رہی تھی۔ ابھی تو پہلے ہی زخم ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ مزید درد ملنا شروع ہو گیا تھا۔ کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آس پڑوس کے لوگ بھی خوب تماشا دیکھ رہے تھے، ان کے لیے تو اب یہ معمول کی بات بن چکی تھی۔ سالوں سے تو یہی ہوتا چلا آ رہا تھا۔ جب مجھے مار مار کر وہ تھک گئی تو اندر چلی گئی اور میں صحن میں بیٹھ کر گھٹنوں میں سر رکھے بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اندھیرا ہوا تو اٹھ کر جانوروں کے باڑے میں آ گئی۔ سوچا تھوڑی دیر آرام کروں، اس کے بعد رات کے لیے کھانا تیار کروں گی۔ روزانہ مجھے صبح و شام کھانا بنانا پڑتا، اتنے لوگوں کا کھانا اکیلے بناتے بناتے میں تھک جایا کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب میں روٹیاں بنا رہی ہوتی تو سب کو تازہ تازہ روٹیاں چاہیے ہوتی تھی، اس لیے ساتھ ساتھ میں بنا کر دیتی رہتی۔ کچن میں چولہے کے آگے بیٹھ بیٹھ کر میری حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک گلاس پانی بھی پینے کو نہیں ملتا تھا، اور جب برتن اٹھانے جاتی تو دیکھتی کہ ساری کی ساری روٹیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اور روٹیاں بناؤں، تو اس لیے خاموشی سے آ کر لیٹ جاتی۔ اگلی صبح سب کے لیے ناشتہ وغیرہ تیار کرتی، صفائی وغیرہ کرتی۔ اس دوران کھانا کھانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور جب دوپہر میں روٹیاں وغیرہ بچ جاتی تو ستیلی ماں انہیں چھپا کر رکھ دیتی تھی۔ 2-3 دن کے بعد سوکھی روٹیاں مجھے لا کر دیتی اور کہتی یہ لے کھا لے۔ وہ یوں بولتی تھی جیسے مجھ پر کوئی احسان کر رہی ہے۔ ایک دن اس کی بھابھی کا ایک سوٹ خراب ہو گیا تھا، حالانکہ وہ میں نے نہیں خراب کیا تھا، اس نے مجھے دھونے کے لیے دیا۔ یہ نہیں بتایا کہ اس کا رنگ گرتا ہے، حالانکہ میں نے اسے الگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کا رنگ گرے گا، لیکن وہ خود میرے پاس آئی اور کہنے لگی اس کپڑے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اس کے ساتھ ہی دھو دو۔ اس نے مجھے ساتھ میں اپنے سفید رنگ کے کپڑے بھی دے دیے اور دونوں کو اپنے ہاتھوں سے سرف میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ چھوٹنے لگا اور سفید رنگ کا کپڑا پورے کا پورا خراب ہو گیا تھا۔ جب میں کپڑا دھو کر پھیلانے گئی تو تب میں نے دیکھا کہ اس کی حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور وہ تو بھی یہی چاہتی تھی کہ کپڑا خراب ہو جائے اور پھر وہ مجھے الزام لگا کر سب کے سامنے مار پڑوائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چیخ چلا کر کہنے لگی اس نے میرا کپڑا خراب کر دیا ہے، اتنا مہنگا جوڑا میں نے لیا تھا، اب اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اسے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ہلکے رنگ کے کپڑوں کو الگ دھویا جاتا ہے۔ پورا کپڑا خراب کر دیا ہے، اب میں کیا پہنوں گی؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا تماشا کھڑا کرے گی۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا، لیکن میں لوگوں کے
چالوں کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہر کوئی مجھے اسی طرح سے بیوقوف بنا لیتا تھا۔ ایک بار پھر سے ستیلی ماں نے مجھے خوب مارا پیٹا۔ ایک یہی کام وہ ٹھیک سے کرتی تھی، لیکن میرے جسم کو اب تک اس مار کی عادت نہیں ہو سکی تھی۔ ہر بار مجھے شدید ترین درد ہوتا اور میں اکیلے بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ جب تک وہ لوگ یہاں پر رہے یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ جاتے جاتے بھی اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اس کے زیورات چوری کیے ہیں، اور پھر جب میرے سامان کی تلاشی لی گئی تو کچھ بھی نہیں ملا، اور جب باقی گھر کو چھانا گیا تو پتہ چلا تو وہ میری ستیلی بہن نے چرائے تھے۔ اس کا الزام بھی مجھ پر لگا دیا گیا کہ میں نے ہی چرا کر وہاں رکھے ہوں گے تاکہ اسے پھنسا سکوں، حالانکہ میں اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ میری ستیلی بہن کی عادت ہے کسی نہ کسی کی چیز کو بنا پوچھے اٹھا لیتی ہے اور پھر اسے اپنے پاس چھپا کر رکھ لیتی ہے، لیکن اس کا کیا، ہر غلط کام ٹھیک ہوتا تھا، اور وہ جو کچھ بھی کرتی تھی اس کا سب کا الزام مجھ پر ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ حالانکہ میں اسے چھوٹی بہن سمجھ کر پیار محبت سے پیش آئی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کیا کرتا تھا۔ ہر جگہ میرا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ میری رنگت تھوڑی دبتی ہوئی سی تھی، اس لیے مجھے کالی کالی کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے دل میں تھوڑا سا بھی رحم ہوتا۔ ابھی بھی میں چھت کی صفائی کر رہی تھی، پھر مجھے کپڑے وغیرہ بھی دھو کر پھیلانے تھے۔ اسی وقت میری نگاہ اپنی قمیض پر پڑی جو کہ بالکل پھٹ چکی تھی۔ میرے پاس تو 2 جوڑے ہی تھے پہننے کو، اور وہ بھی پھٹے پرانے سے تھے۔ میں اب نئے کپڑے کہاں سے لاؤں گی؟ ان کپڑوں کو کب تک چلا سکتی تھی؟ نہ جانے کب میں نے آخری بار کپڑے خریدے تھے۔ یہ 2 سوٹ میں کئی سالوں سے چلا رہی تھی، اور جب یہ بھی پھٹے تو انہیں سی کر کسی نہ کسی طرح سے گزارا کر لیا کرتی تھی، لیکن اب انہیں مزید سینا ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ مکمل طور پر پھٹ چکے تھے۔ اب میں کیا پہنوں گی؟ کسی نہ کسی طرح اپنے دوپٹے سے ہی خود کو ڈھک لیا تاکہ پھٹے ہوئے کپڑے نظر نہ آئیں، لیکن کب تک چھپا سکتی تھی؟ اب تو ان سے میرا جسم جھلکنے لگ گیا تھا۔ جب میری ستیلی ماں نے دیکھا تو کہنے لگی، تو نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، تو یہی چاہتی ہے کہ لوگ تجھے دیکھیں، اور کوئی طریقہ نہیں بچا لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کا۔ اور پھر اس نے مجھے پھٹے پرانے کپڑے دے دیے۔ پتہ نہیں اتنی رحم دلی اس کے دل میں کہاں سے آ گئی تھی۔ بہرحال مجھے کپڑے مل گئے تھے، میرے لیے یہی کافی تھا۔ اس کے بدلے چاہے مجھے کتنی بھی باتیں سننے کو ملتی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک شادی آ گئی تھی۔ ویسے تو مجھے کسی بھی تقریب میں لے جانے کی زحمت نہیں کی جاتی تھی، لیکن یہ شادی محلے میں ہو رہی تھی تو میں جانتی تھی کہ یہاں پر بھی جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جس دن شادی تھی سب تیار ہو کر شادی میں چلے گئے تھے۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی شادی وغیرہ ہوتی تھی کھانے پینے کو لے کر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہوتا تھا۔ میری ستیلی ماں تو باقاعدہ گھر سے تھیلیاں لے کر چلی جاتی اور وہاں جا کر چھپا کر کھانا ان میں ڈال کر گھر لے آتی تھی۔ مجھے ایسی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن میں کیا کہتی، بس خاموش رہتی تھی۔ لیکن اب کی بار جب شادی پر جانے کی بات آئی تو دادی نے مجھ سے کہا کہ تو بھی تیار ہو جا، ہر وقت گھر پر ہی بیٹھی رہتی ہے، گھر سے نکلے گی نہیں تو تیری شادی کیسی ہوگی؟ لوگ تجھے دیکھیں گے تو ہی پسند کریں گے نا۔ دادی کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے تو اب تک اپنی زندگی میں شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ جب میری ستیلی ماں نے یہ سنا تو کہا، اس سے کون شادی کرے گا؟ نہ تو اس میں کوئی گن ہے، اچھی شکل ہے۔ بہرحال دادی مجھے اپنے ساتھ لے کر آ گئی تھی۔ میں نے وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب وہاں آئی تو مجھے شدید احساس کمتری محسوس ہونے لگا۔ وہاں پر سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے سوائے میرے۔ سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے سب میرا مذاق اڑا رہے ہوں۔ میں نے دادی جان سے کہا کہ میں واپس گھر چلی جاتی ہوں، لیکن انہوں نے زور زبردستی مجھے وہیں پر بٹھائے رکھا۔ مجھ سے تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا تھا۔ رات گئے ہم لوگ واپس آئے تو ستیلی ماں نے دادی سے کہا، اس منحوس کو کیوں ساتھ لے کر گئی تھی؟ سب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کے کپڑے بھی اس قابل نہیں تھے کہ جب میں وہاں پر جاتی، اور کیسے بھوکھوں کی طرح وہاں پر کھانا کھا رہی تھی جیسے کبھی کھانا کھایا ہی نہ ہو۔
हमारी नाक कटवा कर रख दी है। दादी बोली, वैसे कौन सा तेरी मोहल्ले में इज़्ज़त है जो तू इस तरह की बातें कर रही है? जाकर सो जाए। तो उसके लिए लेकर सो गई। कब तक इस घर पर बिठाए रखेंगे? सीने पर मूंग दलती रहेगी। कहीं उसका रिश्ता करके इसको चलता करते हैं, लेकिन इस काम में रोज़े रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है। तुझे तो मुफ्त की मुलाजमा मिली हुई है, अगर ये चली गई तो घर का काम का तुझे करना पड़ेगा। यही सोच रही है ना? दादी और सुतेली माँ ने एक बार फिर से बहस करना शुरू कर दी और उनकी लड़ाई की काफ़ी देर तक चलती रही। और जब दोनों लड़ लड़ कर थक गईं तो मुझे देखकर कहने लगी, हमेशा तेरी वजह से ही झगड़ा होता है। कैसी है तू, झगड़े करवाती रहती है। मैं हैरत से उन दोनों का मुंह देखने लगी। मैं अपनी मर्ज़ी से लड़ाइयाँ करके मुझे कह रही हैं कि मेरी वजह से झगड़ा होता है। मेरी सौतेली बहन जो खूब सारा मेकअप करके शादी में गई थी, अपने कमरे में लेटी हुई थी, उन दोनों का झगड़ा सुन रही थी। जब दादी अंदर चली गई तो वो बाहर आई और अपने माँ से कहने लगी, अम्मा चले अंदर आकर लेट जाएं, परेशान ना हो। ये और दादी तो बस ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। इस काली से तो कस्बे का कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। आप फिक्र मत करें, परेशान न हो, यहीं पर बूढ़ी हो जाएगी। उसके ऐसा कहने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो हमेशा मेरा दिल तोड़ती थी, हमेशा इसी तरह बात किया करती थी। मैं कई दिन तक अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। वह अपनी ज़ुबान से मुझे कचौके लगाने से कभी भी बाज नहीं आती थी। किसी न किसी बात को लेकर मेरी बेइज्जती करती रहती थी। उसकी बहुत सी सहेलियां थीं, बाहर भी जाती थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी जाने की इजाज़त ना थी और ना ही किसी से दोस्ती करने की इजाज़त थी। मेरी ज़िंदगी तो घर के कामों और घर में रहने वालों के हाथों बेइज्जत होते ही गुजर रही थी। कभी कभी मेरा दिल भी करता था कि मैं भी बाहर जाऊं, हंसूं, बोलूं, बाज़ार में जाकर अपनी पसंद की चीज़ें खरीदूं, अपनी दोस्तें बनाऊं, लेकिन ये सब सिर्फ मैं सोच ही सकती थी। ऐसा करने का हक मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था और मैं अपनी किसी खुशी का इजहार भी नहीं कर पाती थी। ईद के मौके पर भी कोई मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता था, मुझे तकलीफ़ ही मिलती रहती थी। ईद वाले दिन जब सब लोग रिश्तेदारों के यहाँ मिलने मिलाने चले जाया करते थे, लेकिन मैं घर पर बैठी काम काज करती रहती थी। कभी कोई मुझसे पूछता ही नहीं था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो मुझे इस बात की होती थी कि मेरे अब्बा हजूर सब देखते हुए भी अनजान अनजान बने रहते थे। अब्बा एक बार भी मेरे हक़ में एक लफ्ज़ तक नहीं निकालते हैं, हालांकि रोज़ाना उनके सामने ये लोग मुझे मारते पीटते हैं। उसके बावजूद उनका दिल नहीं दुखता था। वो एक तरफ बैठे चुपचाप ये सब देखते रहते थे। इन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। हालांकि मैं उनकी बेटी थी, फिर भी वो मेरे साथ होने वाले इस सलूक पर खामोश रहते थे, चुप थे, और उनकी खामोशी ही सबको बढ़ावा देती थी। खैर, वक्त यूं ही गुजरता गया। काफ़ी साल हो गए। अब तो मैं 20-22 साल की हो चुकी थी। हमारे यहाँ 18-19 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादियाँ कर दी जाती थीं, लेकिन अब तक मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं देखा गया था। वैसे भी मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी कि मेरे लिए कोई सोचेगा, लेकिन फिर एक दिन न जाने ऐसा क्या हुआ जो सबको मेरी शादी की पड़ गई। एक दिन मेरी सौतेली माँ भागी भागी खुशी खुशी से घर वापस आई और काफ़ी देर तक कमरे में बैठकर दादी और फुफ्फो से कोई बातचीत करती रही। उनके दरमियान ऐसे लगाव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। खैर, मैंने नज़रअंदाज कर दिया। फिर उसी शाम सौतेली माँ ने मुझे बुलाया और कहा, हम तुझे सारी ज़िंदगी अपने सर पर थोड़ी बिठाई रखेंगे। तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि अब तक हमने तेरा रिश्ता क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। इसलिए अब हम सब ने फैसला किया है कि तेरा रिश्ता तय कर दिया जाए। जब सौतेली माँ ने मुझे बुलाकर ये सब कुछ कहा तो मुझे लगा कमरे की छत गोया मेरे सर पर आ गिरी है। मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला यूँ अचानक हो जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे पक्का यकीन था कि उन लोगों ने अब तक कोई रिश्ता भी ढूंढ लिया होगा। सब कुछ तय करने के बाद ही तो मुझे यही सब कुछ बता रहे थे, जैसे ये मेरी ज़िंदगी नहीं बल्कि किसी फिल्म की कहानी है। यूँ बात की जा रही थी जैसे मैं कोई पत्थर हूँ या कोई बेजान चीज़ हूँ जो अपने बारे में कुछ सोच भी नहीं सकती। मेरी दादी ने कहा, हमने तुम्हारी शादी एक बूढ़े आदमी से तय की है। काफ़ी अच्छा आदमी है,
پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اس کے پاس۔ ہمارا شکر مناؤ کہ اتنی اچھی جگہ تمہارا رشتہ کروایا ہے، ورنہ تم سے کون شادی کرتا۔ میں چپ چاپ خاموشی سے ان کی باتیں سن کر آ کر جانوروں کے بارے میں بیٹھ گئی تھی۔ میں بالکل سن ہو چکی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ میرے ہوش و حواس تو کام کرنا ہی بند ہو گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بڈھا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا اس کے ساتھ شادی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ ویسے بھی یہاں پر کسی نے کون سا مجھ سے کوئی رائے مانگی تھی یا مجھ سے پوچھا تھا۔ میرا کچھ بھی کہنا بیکار تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے سن کر رکھا تھا کہ بڑی عمر کے لوگوں سے اگر شادی کرو تو وہ بہت بری طرح سے پیش آتے ہیں، اور اس بوڑھے آدمی کو تو میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ اگر اس نے مجھ پر شک وغیرہ کیا اور ویسے ہی پیش آیا جیسے یہاں پر سب لوگ مجھ سے پیش آتے ہیں، تو میری زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ میں نے سوچا کہ ایک بار ستیلی ماں سے بات کرتی ہوں کہ وہ میری شادی یہاں پر نہ کروائیں۔ ہو سکتا ہے یا ان کے دل میں تھوڑا سا رحم آ جائے اور وہ میری بات مان لیں۔ ایک دفعہ کوشش کرنے میں بھلا کیا حرج ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اگلے دن ہمت کر کے ان سے بات کی اور کہا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ غصے میں بیٹھی ہوئی تھیں، مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، لیکن مجھے بات تو کرنی ہی تھی۔ اور پھر جب میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، آپ اس شادی سے انکار کر دیں، تو وہ غصے سے اٹھی اور مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں صحن میں آ کر منہ کے بل نیچے گری اور بولی، تیری اتنی ہمت کہ تو میری بات کاٹے، مجھے انکار کرے۔ شور کی آواز سن کر سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ دادی نے کہا، اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے جو دن دہاڑے تو نے اسے مارنا شروع کر دیا ہے؟ بتائے گی کہ کیا مسئلہ ہے؟ ستیلی ماں بولی، ارے مسئلہ کیا ہے یہ تو سب یہی بتائے گی نا۔ زیادہ اس کی زبان چلنے لگ گئی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ شادی نہیں کرے گی۔ یہ سن کر دادی نے مجھے ایک ٹھوکر ماری اور کہا، کیوں رے، تیری اندر اتنی ہمت اور حوصلہ کہاں سے آ گیا کہ ہمارے فیصلے سے انکار کر دے گی؟ یہ فیصلہ ہم سب نے مل کر کیا ہے، تو ہوتی کون ہے اس سے انکار کرنے والی، اس کو منع کرنے والی؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سب میں یہ لوگ بھی ایک ساتھ شامل ہوں گے۔ ویسے تو کسی بھی بات میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے تھے، تو اس بات میں یہ کیسے شامل ہو گئے تھے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کوئی تو مقصد ہوگا ان سب کا۔ بنا اپنے مفاد کے یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ میرے انکار پر ان سب لوگوں کو بھڑکا ڈالا تھا۔ ستیلی ماں کہنے لگی، کیوں تیرا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے جو تو شادی سے انکار کر رہی ہے؟ ابا حضور جو اس وقت کام سے تھکے ہارے واپس آ رہے تھے، دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی جیسے ہی انہوں نے ستیلی ماں کے منہ سے یہ لفظ سنے تو دوڑتے ہوئے میری طرف آئے اور کہنے لگے، کس کے ساتھ آنکھ مٹکا کر رہی ہے؟ بتا، مجھے کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا میں تیری اور اس کی، جلدی بتا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے زور زور سے مارنے پیٹنے لگ گئے تھے۔ میں نے کہا ابا حضور سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ مجھے بس اس بوڑھے آدمی سے شادی نہیں کرنی۔ سب مل کر مجھے مارنے لگے، یہاں تک کہ میں بالکل ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرے ایک انکار نے ان سب کو اتنا زیادہ بخلا دیا تھا اور اتنا زیادہ غصہ دلا دیا تھا، تو ضرور کوئی بڑی بات ہوگی۔ سب پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ ویسے بھی انہیں کون سا میرے انکار کی پرواہ تھی، لیکن اب مجھے وجہ جاننی تھی کہ جس کی وجہ سے میری شادی اس بوڑھے آدمی سے کروانے کے لیے یہ سب لوگ تیار بیٹھے تھے اور ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ اور پھر 2 سے 3 دن کے بعد مجھ پر یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اس شادی کے لیے جان توڑ کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ دراصل اس بوڑھے کے نام پر کچھ زمین تھی اور اس وقت کوئی ولی وارث بھی نہیں تھا۔ جب ستیلے ماں کو اس بوڑھے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ اگر تم یہ زمین ہمارے نام کر دو تو ہم اپنی جوان لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کر ڈالیں گے۔ وہ بوڑھا یہ سن کر کافی خوش ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اس بڑھاپے میں اس نے اس زمین کا کیا کرنا تھا، اس لیے سوچا کہ یہ زمین ان کے نام کر کے شادی کر لیتا ہوں۔ یہ سب لوگ زمین کے لالچ میں آ کر ہی کر رہے تھے۔ آپس میں مل بانٹ کر فیصلہ کر لیا اور پھر مجھے سنا دیا کہ تمہاری شادی اس بوڑھے سے کر دی جائے گی۔ ان سب کو تو زمین سے مطلب تھا، میں جس مرضی حال میں رہوں، اس بات سے
کسی کا بھلا کیا لینا دینا تھا، اس سے زیادہ مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بہرحال شادی کی مختصر سی تیاریاں کر لی گئی تھیں اور اگلے جمعے ہی میری شادی کا ایک دن ٹھہرا دیا گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اب بھی اس شادی کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، لیکن یہاں پر کون سا میری بات کو اہمیت دی جاتی تھی، اس لیے زور زبردستی ہی صحیح مجھے دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ بوڑھا کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور میرا نکاح اس سے کروا دیا گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اسی دن میری رخصتی کی گئی تھی۔ وہ مجھے ساتھ لیے دور دراز ایک جھونپڑی میں آ گیا تھا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ اتنی زمین کا مالک شخص اس جھونپڑی میں رہتا ہے۔ جب میں رخصت ہو کر آئی تھی تو میرے ساتھ گھر سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ ان لوگوں نے تو مجھے یہ کہہ کر رخصت کیا تھا کہ دوبارہ پلٹ کر کبھی بھی اس گھر میں قدم مت رکھنا، ہم لوگ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ ہمیں زمین مل گئی ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، مجھے کس کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ اس بات سے بھی میں مکمل طور پر ناواقف تھی، میں جس نے باہر کی دنیا کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، باہر لوگ کس کس طرح کے ہوتے ہیں، میں اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی۔ اب یہاں آ کر پریشان ہو رہی تھی اور اس بوڑھے نے مجھے کہا کہ تم یہاں رکو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ وہ شدید غصے میں بات کر رہا تھا، حالانکہ ابھی تو ہماری شادی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ بھی میری ستیلی ماں اور دادی وغیرہ کی طرح ہی ہے، ضرور یہ مجھ پر ظلم و ستم کرے گا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی سے نکلا، میں فوراً سے اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی اور رو رو کر دعائیں کرنے لگی۔ یا اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ سجدے میں گری میں روئی چلی جا رہی تھی، یا تو مجھے یہاں سے صحیح سلامت باہر نکال دے یا پھر مجھے موت دے۔ میں اب مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ اتنے سال گھر والوں کے مظالم سہ کر اب مجھ میں اور ہمت باقی نہیں ہے کہ میں کسی اور کے ظلم برداشت کروں۔ میں دعا کرتے کرتے روتے روتے وہیں پر سو گئی۔ میری زندگی مجھے کس موڑ پر لے کر آ گئی تھی، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور آگے کیا ہونے والا ہے اس بات کا مجھے اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ مجھے سوئے کافی دیر گزر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا چاروں طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، کچھ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے، کوئی ہے کیا؟ میری آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ میں چیخے چلائے جا رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں تو کسی جھونپڑی میں سوئی تھی، وہاں پر تو کوئی دروازہ بھی نہیں تھا، تو یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اندھیرے میں مجھے معلوم پڑا یہ تو دیوار ہے۔ میں دوبارہ سے چیخی چلائی، یہ کون سی جگہ ہے؟ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اندھیرے میں بس مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے قریب آ کر بیٹھا۔ اس نے بلب جلایا۔ ایک دم سے روشنی کی وجہ سے میری آنکھیں چندھیا گئی تھیں، اور پھر میں نے روشنی میں دیکھا تو وہ کوئی گبھرو نوجوان تھا، تو میں فوراً سے گھبرا گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو تمہیں غلط ہاتھوں سے بچا کر لایا ہوں۔ دراصل جس بوڑھے سے تمہاری شادی کی گئی تھی وہ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، تم سے شادی کا ناٹک کر کے وہ تمہیں آگے بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم مجھے نہیں جانتی ہوگی، لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، تب سے جانتا ہوں جب تم بہت چھوٹی سی تھی۔ دراصل میں تمہارے ماموں کا بیٹا ہوں، یعنی تمہارا کزن۔ جب تمہاری امی کی وفات ہوئی تو اس کے بعد سے تمہارے ابا لوگوں نے ہم سے رشتہ ہی توڑ ڈالا تھا، کبھی تمہارے ننیالی رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیا گیا۔ میں اور ابا ہمیشہ اسی فکر میں مبتلا رہتے تھے کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، اور گاہے بگاہے ہمیں خبریں ملتی رہتی تھیں کہ تمہاری سوتیلی ماں اور تمہارے گھر والے تم پر بہت ظلم و ستم کرتے ہیں۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، میرے ابا نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا دھیان رکھوں گا۔ اب وہ نہیں رہے ہیں، لیکن میں نے ان سے کیا وعدہ ایک لمحے کو نہیں بھول پایا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تمہاری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کی گئی ہے جو کہ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، دھندا چلاتا ہے، تو میں فوراً سے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ یہاں پہنچا اور تمہیں بچا لیا۔ اس کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا کوئی کزن مجھے اس طرح سے بچائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم کیا تھا۔ مجھے یاد تھا میں بچپن میں اس سے ملی تھی، اس کے بعد میں بھول ہی گئی تھی۔ ملنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا
کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تم کوئی کمزور لڑکی نہیں ہو۔ جتنا میں سمجھ سکا ہوں تمہارے گھر والے پیسوں کے پجاری ہیں۔ دیکھو، دراصل میرے ابا نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، اس کاروبار کے اندر تمہاری اماں بھی شراکت دار تھیں۔ تمہارے نانا کی جائیداد میں سے جو حصہ تمہاری اماں کا بنتا تھا انہوں نے وہ میرے ابا کو دیا اور کہا کہ وہ کاروبار میں لگا دے۔ یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری ماں کسی کو بتاتی ان کی وفات ہو گئی ہے۔ ان کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے بھی اس بات کو کسی کو نہیں بتایا۔ ویسے بھی تمہارے گھر والوں نے ہم سے ناتا تعلق توڑ دیا تھا۔ میرے ابا جان سمجھ گئے تھے کہ یہ سب لوگ لالچی ہیں، اگر بتا دیا تو زور زبردستی ہی صحیح، لیکن وہ اس حصے کو اپنے نام ضرور کروا لیں گے، کیونکہ یہ حصہ تو دراصل تمہیں ملنا تھا، تمہارا حق کسی اور کے پاس نہ جائے۔ اس لیے ہم نے کئی سال کوششیں جاری رکھیں اور اب تمہارا ایک بہت بڑا حصہ اس کاروبار کے اندر ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں جا کر سب کے سامنے اصلیت رکھوں گا تو دیکھنا کیسے سب ان کے چہروں کے رنگ بدل جائیں گے، اور تمہارے ساتھ ان کا رویہ بھی زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی امید دے رہا تھا، تسلی دے رہا تھا۔ مجھے حوصلہ ہوا، اس لیے میں نے اس کی بات پر یقین کیا اور اس کے ساتھ واپس گھر گئی۔ ستیلی ماں نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی، ہم نے تجھے منع کیا تھا نا کہ یہاں پر مت آنا، پھر تیرے اندر اتنی ہمت جرأت کیسے پیدا ہو گئی؟ میرے کزن نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس بوڑھے کو بھی پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ میری طلاق ہو گئی تھی، میں اب آزاد تھی۔ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں اتنے بڑے کاروبار کی مالک ہوں تو جیسا میرے کزن نے کہا تھا ویسے ان کے رویے فوراً سے پہلے تبدیل ہو گئے تھے، لیکن میں ان کا اصل چہرہ پہلے دیکھ چکی تھی، اس لیے ان سب کو چھوڑ کر اپنے ماموں جان کے گھر آ گئی تھی۔ میرے ماموں جان تو نہیں رہے تھے، لیکن میری مامی اور ان کے بچے تھے، ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد سب نے مل کر میری شادی میرے اس کزن سے طے کر دی تھی، اپنے کزن جو کہ میرا شوہر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اچھی اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔